السلام علیکم ڈیفینس ایوارڈز۔ ترک کمپنی میٹکسان کے پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے ساتھ آئیڈیاز دفاعی نمائش میں ایگریمنٹس کی خبر پر بات کریں گے۔ بیکر کا ان مینڈ ایئر کرافٹ ڈیولپمنٹ میں ایک اور مائل سٹون، ساؤتھ کورین F-16 کو حادثہ، بھارت کے میزائل تجربے میں خلل کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ جاپان اور یوکرین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، ترک کمپنی میٹکسان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے حالیہ آئیڈیاز دفاعی نمائش کے موقع پر پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے ساتھ دفاعی تعاون سے متعلق ایگریمنٹ سائن کیے ہیں۔ ان کوآپریشن ایگریمنٹس سائننگ سیرمنی کے دوران ترک پریزیڈنسی اور ڈیفنس کے آفیشلز بھی موجود تھے۔ کوآپریشن ایگریمنٹس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ میٹکسان کے آن گوئنگ پروجیکٹس اور پاکستان ایئر فورس اور نیوی کی ریکوائرمنٹس کے پیش نظر فیوچر پروجیکٹس میں کولیبریشنز کو یقینی بنایا جائے گا۔ واضح ہے کہ میٹکسان ایک الیکٹرانک ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو ریڈار سسٹمز، سرویلنس سسٹمز، کمیونیکیشن سسٹمز کے علاوہ لیزر اور الیکٹرو آپٹیکل سسٹمز تیار کرتی ہے۔ میٹکسان اس کے علاوہ مختلف پلیٹ فارمز کے سیمولیٹرز بھی تیار کرنے میں ایکسپرٹیز رکھتی ہے۔ واضح ہے کہ میٹکسان اور ترکی کی ایرس شپ یارڈ مل کر اولاک نامی ان مینڈ سرفیس ویسل بھی تیار کر رہی ہیں، جس کے مختلف ویریئنٹس کو ترک نیوی میں مختلف مشنز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے میٹکسان کے ساتھ ان ایگریمنٹس میں سسٹمز کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا گیا، البتہ میری پرسنل اوپینین میں پاکستان نیوی کی جانب سے میٹکسان اور ایرس شپ یارڈ کی تیار کردہ اولاک ان مینڈ سرفیس ویسل کو فیوچر میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ ترک میڈیا سورسز کے مطابق میٹکسان کو آئیڈیاز دفاعی نمائش میں ایک پرٹیکولر کیٹیگری کے حوالے سے پویلین ڈیزائن سے متعلق بھی ایوارڈ دیا گیا ہے۔ فرینڈز، جاپان کی مایا کلاس ڈسٹرائر سے SM-3 بلاک 2A ایڈوانسڈ بلسٹک میزائل ڈیفنس انٹرسیپٹر میزائل کو ٹیسٹ فائر کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اس ایڈوانسڈ بلسٹک میزائل ڈیفنس انٹرسیپٹر میزائل سسٹم کو یونائٹڈ اسٹیٹس اور جاپان نے جوائنٹلی ڈیولپ کیا ہے۔ 8200 ٹن ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ جاپان کی نیوی کی مایا کلاس ڈسٹرائر 96 سیلز کے ساتھ ورائٹی آف ویپنز کو فائر کر سکتی ہے۔ مایا کلاس ڈسٹرائر کے دیگر ویپنز میں SM-6 ایکسٹینڈڈ رینج ایکٹیو میزائل سسٹم، SM-2 MR بلاک 3B سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، ٹائپ 7 ورٹیکل لانچ اینٹی سب مرین راکٹ سسٹم، ٹائپ 90 اینٹی شپ میزائلز اور 127 ملی میٹر کی مین گن، 2 کلوز ان ویپن سسٹمز اور ٹائپ 73 ٹورپیڈوز قابل ذکر ہیں۔ واضح ہے کہ SM-3 بلاک 2A سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم 1200 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس کا میزائل انٹرسیپٹر ماک 13.2 کی سپیڈ سے فلائی کر کے ہر طرح کے ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ فرینڈز، کورین میڈیا سورسز کے مطابق ریپبلک آف کورین ایئر فورس کے F-16 کو گزشتہ روز حادثہ پیش آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کورین ایئر فورس کے زیر استعمال ایک KF-16 فائٹر جوانگ وون ایئر بیس سے 20 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر کریش ہو گیا، البتہ اس حادثے کے نتیجے میں پائلٹ سیفلی ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس طیارے کو انجن میں خرابی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ کورین ایئر فورس نے احتیاطی اقدامات اٹھاتے ہوئے تمام KF-16 فائٹر ایئر کرافٹس کو فردر نوٹس تک گراؤنڈ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ کوریا بڑی تعداد میں امریکی ساختہ F-16 استعمال کرتا ہے، جبکہ ساؤتھ کورین ایئر فورس F-15 ایگل طیارے استعمال کرنے والی چند ایئر فورسز میں شامل ہے۔ فرینڈز، انڈین حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے انڈیا کی جانب سے بحر ہند میں پلان کیے گئے ایک میزائل تجربے کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ انڈین ڈیفنس ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس میزائل تجربے کو چین کے اس خطے میں بھیجے جانے والے ایک تحقیقی جہاز کی موجودگی کی وجہ سے پوسٹ پون کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں چین کے یوان وینگ 6 نامی بحری جہاز کی بحر ہند میں موجودگی کی اطلاع سننے کو ملی تھی۔ یہ نیول شپ میزائل ٹیسٹ اور سیٹلائٹ لانچ کو ٹریک کر سکتا ہے۔ انڈین آفیشلز کا دعویٰ ہے کہ اسی بحری جہاز کی موجودگی کو لے کر اس تجربے کو مؤخر کیا گیا ہے، البتہ چائنیز آفیشلز کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔
فرینڈز، پولینڈ میں موجود ایئر کرافٹ فیسلٹی نے امریکی ایئر فورس کے زیر استعمال F-16 کو مینٹیننس پرووائڈ کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکی ایئر فورس کے پہلے F-16C ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ کو پولینڈ میں موجود اس مینٹیننس فیسلٹی کو ڈلیور کیا گیا ہے۔ یہ طیارہ سروس لائف ایکسٹینشن پروگرام یعنی SLEP کے تحت مختلف مینٹیننس پروسیس سے گزرے گا۔ واضح ہے کہ پولش حکام کو امریکی ایئر فورس کے یورپ میں موجود F-16 فلیٹ کے لیے 5 سال کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت پولش فیسلٹی US ایئر فورس کے 90 F-16 طیاروں کو مینٹیننس اور سروس لائف ایکسٹینشن پروگرام سے گزارے گی۔ پولش حکام کا کہنا ہے کہ اس فیسلٹی سے فیوچر میں پولش ایئر فورس کے F-16C اور D طیاروں کو بھی مینٹین کرنے میں مدد ملے گی۔ فرینڈز، ترک کمپنی بیکر نے اپنے ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ قزل کے حوالے سے ایک اور مائل سٹون اچیو کیا ہے۔ کمپنی کے آفیشلز کے مطابق قزل کے پہلے پروٹوٹائپ نے گزشتہ روز فرسٹ ٹیکسی ٹیسٹ مکمل کیا ہے۔ اس ٹیسٹ کی کامیابی کے بعد ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ قزل فرسٹ فلائٹ بہت جلد کنڈکٹ کرے گا۔ واضح رہے کہ بیکر کمپنی ترکی کا پہلا ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ ڈیولپ کر رہی ہے، جس کو ترکی کی پہلی TCG انادولو کیریئر پر بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے لیے انجن یوکرینین کمپنی سے حاصل کیے گئے ہیں، جبکہ فیوچر میں اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کا ٹوین انجن ویریئنٹ بھی متعارف کرایا جائے گا۔ ابتدائی ورژن کو یوکرینین کمپنی کے AI-25TL انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے، جو ٹوٹل 16.9 کلو نیوٹن تھرسٹ فراہم کرتا ہے۔ ترکی اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کو فیوچر میں یوکرین کی تیار کردہ AI-322F انجن سے پاورڈ کرے گا، جو 44.1 کلو نیوٹن آفٹر برنر تھرسٹ فراہم کرتا ہے۔ قزل کے ابتدائی ویریئنٹ کی میکسیمم سپیڈ ماک 0.9 متوقع ہے، جبکہ فیوچر ورژن کی سپیڈ ماک 1.6 متوقع ہے۔ ادھر ترک انجن انڈسٹریز اپنا TF6000 انجن بھی ڈیولپ کر چکی ہے، جس کو نیئر فیوچر میں اس کامبیٹ ایئر کرافٹ میں استعمال کیا جائے گا۔ یہ انجن بھی تقریباً 47 کلو نیوٹن تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے۔ واضح ہے کہ قزل ٹوٹل 6000 کلو گرام میکسیمم ٹیک آف ویٹ رکھتا ہے، جس میں 1500 کلو گرام ایکسٹرنل پے لوڈ قابل ذکر ہے۔ اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کو مختلف ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ ویپن سے اکوپ کیا جائے گا۔ اس میں فیوچر میں ترکی کا ملکی سطح پر تیار کردہ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار بھی استعمال کیا جانا ہے، جبکہ یہ 45,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے 500 نوٹیکل مائل کی کامبیٹ رینج رکھتا ہے۔ اگر آپ اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی مزید صلاحیتوں اور پاسبل رول کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، برطانیہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے برمسٹون 2 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل یوکرین کو ڈلیور کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برمسٹون 2 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل گزشتہ فراہم کردہ ورژن سے زیادہ رینج رکھتا ہے، جبکہ برطانیہ اس سے پہلے مختلف طرح کے ویپن یوکرین کو تواتر سے فراہم کرتا آ رہا ہے۔ واضح ہے کہ برمسٹون 2 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کی میکسیمم رینج 20 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔